حد سے زیادہ ڈیمانڈ ہے جہیز کی، عمریں نکلتی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، نکاح نہیں ہو رہا تو پھر یہ طریقہ، کسی اور سے کنیکشن، کسی اور سے تعلق، اس کو معاشقہ چل رہا، دل لگی چل رہی، پھر وہ کہیں بھی چلی جاتی۔ جب فطری ضرورت، بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوگی، حلال طریقے کو آسان نہیں کیا جائے گا، حرام طریقے کو آسان کیا جائے گا، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج درس قرآن میں تفصیلی گفتگو ہوگی ارتداد کے حوالے سے۔ اور ایک لایانی رسم، ایک غلط چیز کیا ہوتی دیکھنے کے لیے پورے گھر والے جاتے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ لڑکا خود دیکھے، اسے نکاح کا ارادہ ہے، اسے اجازت ہے کہ لڑکی کو دیکھ لے، اور یہ بھی حدیث میں کہا گیا ان کے درمیان محبت اور مودت کا یہ ایک ذریعہ اور سبب ہوگا، رشتہ پائیدار ہونے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ اگر خود لڑکا دیکھے گا، لڑکی کو دیکھنے نہیں دیا جاتا، نہ لڑکی والے دیکھنے دیتے ہیں نہ لڑکے والے اجازت دیتے ہیں۔ کیوں؟ بڑی حیا والی ہے، بڑی پردے والی ہماری بیٹی، اور پورے گھر والے پہنچ جاتے ہیں، والدہ ہیں، بہن ہیں، بھابیاں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی، اور پتہ نہیں کون کون پہنچتے ہیں، پیٹ پھول کر کے پہنچتے ہیں، اچھی طرح کھا لیا، پھر میٹنگ ہوتی ہے، ذرا ہائٹ ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو کلر پسند نہیں آیا، مجھے ناپ ٹھیک نہیں لگی، مجھے آنکھ ٹھیک نہیں، پھر اس کے بعد انکار کر دیا جاتا ہے 2-3 دن کے بعد۔ لڑکا خود دیکھنے جائے، وہ عام طور پہ یہ ساری چیزیں عیوب دیکھنے نہیں جاتا، اسے اللہ تعالیٰ، چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث، اللہ تعالیٰ یہ دل میں محبت ڈالتے ہیں، اسے یہ ساری چیزیں نہیں نظر آتی، وہ سب نہیں دیکھتا۔ وہ بھابیاں جائیں گی، بہنیں جائیں گی تو یہی سب ہوگا۔ کتنے رشتے، کتنے نوجوان عمریں نکل گئی اسی وجہ سے، کیوں؟ بہنیں ریجیکٹ کر رہی ہیں، یہ رشتہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا، بھابیاں ریجیکٹ کر رہی ہیں۔ لڑکے کو چاہیے والدہ کو لے کر کے، کسی ایک، ٹھیک ہے کم عمر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نا سمجھ ہے، نا تجربے کار ہے، کوئی ہونا چاہیے، والدہ کو لے لیں، کوئی گھر کی ایک ذمہ دار۔ والدہ عام طور پہ ریجیکٹ نہیں کرتی، بہنیں ریجیکٹ کرتی، بھابیاں ریجیکٹ کرتی ہیں، والدہ کو لے لیں، سمجھدار کوئی، اسے لے کر کے جائے، خود دیکھ لیں، زیادہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، جتنا شادی میں جاتے ہیں اتنے لوگ یہاں لے کر کے چلے جاتے ہیں اس موقع پر دیکھنے کے لیے۔ پھر وہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے اور وہ جو منگنی کی رسم ہوتی ہے، اور رات کی طرح وہ بھی خرافات، اتنے لمبے خرچے، فضول خرچی، کیا کیا رسومات ہم نے ایجاد کر رکھی۔ رنگ جو پہنائی جاتی ہے یہ بھی غیروں کا طریقہ، ہمیں پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، نصارہ سے۔ علماء نے باقاعدہ لکھا ہے ان کے یہاں جو رسم چلتی ہے وہ رنگ پہناتے ہیں آن دا نیم آف فادر، آن دا نیم آف مدر۔ جاؤں گا ایسے موقع پر واجب اور ضروری ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اسے عام رکھا گیا ہے، آسان کیا گیا ہے۔ نکاح بھی بنیادی ضرورت ہے، اسے عام کر دیا گیا، آسان کر دیا گیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بہت سے ایسے واقعات ہیں، اس میں بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ ملے گا کہ نکاح ہو گیا۔ ہم نے نکاح سے پہلے کتنے تکلفات اور کتنی لایانی چیزیں ایڈ کر لی ہیں کہ الامان والحفیظ، خدا کی پناہ۔ سب سے پہلی چیز، ہم خود رشتہ تلاش کرنے، اپنے لڑکے یا لڑکی کا خود کسی سے کہنے کو عار سمجھتے ہیں، عیب کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے۔ اگر والدین کی نگاہ میں کوئی مناسب رشتہ ہے، کوئی دیندار بااخلاق لڑکا ہے، تو خود سے درخواست کرنا کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، کوئی عار کی چیز نہیں ہے، جبکہ معاشرے میں اسے عار سمجھا جاتا ہے، خود سے نہیں تذکرہ کرتا۔ وہ ثالثی ہوتے ہیں،
بیچ میں کوئی تیسرا فرد ہوتا ہے نکاح کرانے والا، اگر وہ مخلص ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیک کام سمجھ کے یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ۔ لیکن یہ تو ایک پیشہ بن چکا ہے، اس کے ذریعے سے بھی پیسہ کمایا جاتا ہے اور غلط رشتے بھی بتائے جاتے ہیں، عیوب بھی چھپائے جاتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ تیسرا شخص دوسرے کو پھنسا دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے خود پھنس جاتا ہے، تمہیں نے کرایا تھا، تمہیں نے پھنسایا تھا۔ اس کے بجائے آدمی خود تحقیق کرے، خود اگر لگے کوئی بہتر رشتہ ہے تو خود پیشکش کرے، کوئی حرج کی چیز نہیں۔ آئیے قرآن سے معلوم کرتے ہیں، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ قرآن جو قصے بیان کرتا ہے، جو واقعات بیان کرتا ہے، یہ عبرت کے لیے ہے، سبق کے لیے ہے، درس کے لیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ جب اپنے وطن سے ہجرت کر کے چلے آئے، مدین پہنچے، وہاں ایک مقام پر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، اپنے پانی پینے کے لیے پانی لے کر کے جا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں، دو لڑکیاں ہیں، دو عورتیں ہیں جو کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ پوچھا ما خطبکما، تمہاری کیا حالت ہے، تم پانی کیوں نہیں لے رہی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں لیتے جب تک کہ یہ لوگ فارغ نہ ہو جائیں، پانی لے کر کے چلے نہ جائیں۔ بابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بڑی عمر کے ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ خود آ نہیں سکتے۔ فسقا لهما ثم تولى الى الظل۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے ان سے پوچھا کہیں پاس میں کوئی اور کنواں تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتلایا بچیوں نے کہ ہاں فلاں جگہ ایک کنواں ہے، لیکن وہاں پہ ایک بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، اسے ہٹانا آسان نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کے گئے، اس پتھر کو ہٹایا اور پانی اس میں سے نکالا۔ فسقا لهما ثم تولى الى الظل۔ ایک سائے میں ہو کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اب دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو خیر آپ نازل کریں گے میرے لیے، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، مسافر ہے، اجنبی ہے، مہاجر ہے، اس موقع پر یہ دعا ہے۔ علماء نے یہ بتلایا ہے کہ یہ دعا بھی ہے رشتے کے لیے، اس کے لیے رشتے کا انتظام نہ ہوتا ہو، شادی نہیں لگ رہی ہو، یہ دعا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، جو خیر آپ میرے لیے نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا کی، کیسا رشتہ ملا؟ نبی کی صاحبزادی سے نکاح۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء، ان دو بچیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چل کر کے آئی، تمشی على استحياء۔ قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، اس نے آ کر کے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو یہ کام کیا ہے اس کی اجرت بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، پورا واقعہ بیان کیا آ کر کے، فرمایا ڈریے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے نجات پا کر کے آپ ہمارے یہاں آئے ہیں، مامون ہیں، مطمئن رہیں۔ قالت احداهما، ایک صاحبزادی نے کہا، یا ابت استاجرہ، والد گرامی ابا جان انہیں کام کے لیے رکھ لیجیے، اجرت پر رکھ لیجیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، جسے اجرت پر رکھا جائے، کام کے لیے رکھا جائے، اس میں بنیادی طور پہ دو کوالٹیز ہونی چاہیے، دو صفات ہونی چاہیے۔
القوی طاقتور ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، الامین امانت دار ہونا چاہیے، اور ان میں یہ دونوں باتیں ہیں، بدرجہ اولا موجود ہے، بدرجہ اتم موجود ہے۔ اب دیکھیے سیدنا شعیب علیہ السلام انہوں نے خود کہا اپنی بیٹی کے لیے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ آج کی چیز ہوتی، شرم کی چیز ہوتی، وقت کے نبی ایسا کیوں کرتے؟ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تذکرہ کیا، نکاح کرایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے تذکرہ کیا کہ میں چاہتا ہوں اپنی صاحبزادی کا آپ سے نکاح کر لوں، تو انہوں نے معذرت کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تذکرہ کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ تو اندر سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ بھی آیا، کوئی جواب تو دے دیتے، کم سے کم انہوں نے معذرت کر دی، جواب دے دیا، یہ تو کچھ جواب ہی نہیں دے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، آپ نے تذکرہ کیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر کے کہا کہ اس وقت تو آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا، غصہ آیا ہوگا کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا ہاں یقیناً غصہ آیا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے علم ہو چکا تھا کہ آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، میں راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا۔ اگر یہ ہوتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے تو میں ضرور قبول کرتا اس پیشکش کو، اس پیغام کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا سیدہ حفصہ بنت عمر۔ سیدنا عمر نے خود پیشکش کی، اپنی بیٹی کے لیے خود بات کی۔ تو والد کا اپنی بیٹی کے لیے بات کرنا، رشتہ تلاش کرنا، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، والدین کو خود تلاش کرنا چاہیے۔ اور جب بہترین رشتہ مل جائے، بہترین رشتے سے کیا مطلب ہے؟ بہت مالدار ہونا چاہیے، عالی نسب اور حسب والا ہونا چاہیے، بہت شہرت عزت معاشرے میں ایسا رشتہ چاہیے۔ حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ من تزوج امرأة لعزها، جس نے کسی عورت سے نکاح کیا عزت کی وجہ سے، اس کی بڑی عزت میں بڑا مقام ہے اس کا یا خاندان کا، اللہ تعالیٰ دیر یا سویر اسے ذلت عطا کرے گا۔ ومن تزوج امرأة لمالها، مال کی وجہ سے عزت کی۔ آج عام طور پر یہی ہو رہا کہ ہمیں نہ کمانا پڑے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ایسی جگہ رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے، اتنا جہیز آئے، اتنا مال آئے، ہمارا گھر بن جائے۔ جو مال کے لیے نکاح کرے گا، شادی کرے گا، دیر یا سویر اللہ فقر و فاقے میں مبتلا کرے گا، اللہ فقر مسلط کرے گا ایسے شخص۔ ومن تزوج امرأة لحسبها، جو حسب نسب اعلیٰ خاندان دیکھ کر کے کرے گا، اللہ تعالیٰ قناعت اور پستی کے غار میں ایسے شخص کو ڈال دے گا۔ اس لیے نکاح کرے گا، نکاح کی حفاظت ہو، سطر کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، صلہ رحمی ہو، تو اللہ دونوں کے لیے برکت عطا کرے گا۔ فاصبر بذات الدین، مال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے، ان چار بنیادوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع، چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ فاصبر بذات الدین، دینداری کو اختیار کر کے کامیاب ہو جائے۔ سیدنا سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تابعی ہیں اور کبار تابعین، بلکہ تابعین کے سردار ہیں۔
مدینے میں 7 فقہا مشہور تھے، بڑے فقیہ جنہوں نے فقہ کی بنیاد ڈالی ہے، فتاوی کی بنیاد ڈالی ہے۔ مدینے کے 7 فقہا ان میں سے ایک ہے جلیل القدر تابعی، بڑی عظیم شخصیت، بڑی علمی شخصیت، بڑا مقام۔ ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا، ولید بن عبد الملک بن مروان، وقت کے خلیفہ کے لڑکے کا رشتہ آیا، شہزادے کا رشتہ آیا۔ لڑکی ان کی انتہائی حسین و جمیل، عالمہ، فاضلہ۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، رشتے کو قبول نہیں کیا۔ پیش نظر یہ نہیں تھا مال ہے، اونچا خاندان ہے۔ پھر کہاں کیا نکاح؟ اپنے ہی ایک شاگرد سے، معمولی سے شاگرد، فقیر شاگرد، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں۔ ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ یہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں شریک ہوا کرتا تھا، درس میں حاضر ہوا کرتا تھا، کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا۔ پوچھا کیا بات ہے، بہت دنوں سے آئے نہیں؟ تو میں نے کہا کہ زوجہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے ناغہ ہو گیا، غیر حاضری ہو گئی۔ اور میں مجھے بھی اطلاع دیتے، میں بھی شریک ہو جاتا، حاضر ہو جاتا، دعائیں کرتا، جنازے میں شریک ہو جاتا۔ پھر یہ پوچھا تم نے کوئی اور نکاح کیا؟ کہا نہیں، واللہ لا املک الا درہمین او ثلاثہ، میرے پاس 2 یا 3 درہم ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، مال و دولت نہیں، کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ میں کروں گا، میں کراؤں گا تمہارا نکاح۔ چنانچہ فرماتے فحمد اللہ واثنى علیہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اپنی صاحبزادی کا مجھ سے اتنی آسانی سے۔ ایسا آسان نکاح ہے۔ یہ مدینے کے فقہا میں سے، بڑے فقہا میں سے آتے ہیں، 7 فقہا، انہیں پتا تھا دین کیا ہوتا ہے، نکاح کیسے ہوتا ہے، مسنون شادی کیسے ہوتی ہے۔ اب یہ ابو وداع فرماتے میں پریشان تھا کہ اب کیسے انتظام کروں، کیا ہوگا۔ گھر پہنچے، روزے سے تھے، افطار کر رہے تھے، اچانک دروازے پر نوک کی، اطرف الباب، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا من کون ہے؟ آواز آئی سعید۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ففکرت فی کل رجل اسمہ سعید الا سعید بن المسیب، میں نے سوچا ہر اس آدمی کے بارے میں جس کا نام سعید تھا، لیکن سعید بن المسیب کے بارے میں میرے دل میں خیال ہی نہیں آیا۔ یہ تو اس موقع پر گھر یا مسجد میں نظر آتے، یہاں کیسے ہو سکتے؟ میرے در پر، میرے دروازے پر یہ کیسے ہو سکتے؟ عظیم شخصیت، جلیل القدر تابعی، اس موقع پر یہاں کیسے آئے ہوں؟ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سعید بن المسیب، مدینے کے فقہائے 7 میں سے ایک، میرے استاد، میرے شیخ، ساتھ میں اپنی صاحبزادی کو لیے ہوئے، اپنی صاحبزادی کو اندر کیا، دروازہ بند کر دیا، خود واپس ہو گئے۔ صاحبزادی شرم و حیا کی وجہ سے نیچے گر گئی۔ کتنی آسانی کے ساتھ فرمایا تمہارا نکاح ہو گیا، میں نے یہ نہیں چاہا کہ تم بغیر زوجہ کے رات گزارو، انہیں تو یہ نہیں آیا خیال کہ ناک کٹ جائے گی، کیوں؟ انہیں پتا تھا دین کیا ہوتا ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، نکاح کیسے کیا جاتا ہے۔ اتنا آسان نکاح جسے ہم نے بے پناہ تکلفات، بیجا رسوم و رواج کی وجہ سے ایک بوجھ بنا دیا۔ کتنی برائیاں اس کی وجہ سے جنم لے رہی، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے امت کا، ہماری لڑکیوں کا، ہمارے بچوں کا بھی۔ بچے پریشان ہو جاتے کہ رشتے ٹھیک ٹھاک آتے نہیں قبول کرتے گھر والے، عمریں نکلی جا رہی، پتہ نہیں کیا چاہیے، کیا تمنا ہے، کیا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کتنا جہیز چاہیے، کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ میر تقی میر کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا،
جیسے مطالبہ ہوتا ہے آج کے دور میں یہ گاڑی چاہیے، گھوڑا چاہیے، یہ سامان چاہیے، ہر طرح کی چیزیں چاہیے، مطالبہ ہوا، مجبور ہوئے قرض لینے پر، قرض لے کر کے جہیز کا انتظام کیا، اور بعد نے یہ بھی کہا کہ گھر بھی بیچ دیا لڑکی کی شادی کے لیے، یہاں تک نوبت آئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی، حساس تھی، اسے پتا چلا کہ والد صاحب نے اس طرح انتظام کیا ہے، ایسے بوجھ تلے دم کر کے مجھے رخصت کیا ہے، قرض کا بوجھ لے کر، اسی ٹینشن میں، اسی فکر میں موت ہو گئی۔ خبر پہنچی، جنازے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک شعر کا شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، اب آیا ہے دھیاں آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے دھیاں آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی، بس ایک کفن رہ گیا تھا دینا، بھول گئے تھے۔ یہ سب کچھ ہو رہا، لڑکے کی شادی کے لیے بھی بے پناہ قرضے لیے جا رہے، لڑکی کی شادی کے لیے تو خیر ولادت کے موقع پر والدین پریشان ہو جاتے، کیا ہوگا، کیسے انتظام ہوگا، کیسے جہیز دیا جائے، کیسے گاڑی کا انتظام کیا جائے، اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو، جب نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، حد سے زیادہ ڈیمانڈ ہے جہیز کی، عمریں نکلتی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، نکاح نہیں ہو رہا تو پھر یہ طریقہ، کسی اور سے کنیکشن، کسی اور سے تعلق، اس کو معاشقہ چل رہا، دل لگی چل رہی، پھر وہ کہیں بھی چلی جاتی۔ جب فطری ضرورت، بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوگی، حلال طریقے کو آسان نہیں کیا جائے گا، حرام طریقے کو آسان کیا جائے گا، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج درس قرآن میں تفصیلی گفتگو ہوگی ارتداد کے حوالے سے، اور ایک لایانی رسم، ایک غلط چیز کیا ہوتی دیکھنے کے لیے پورے گھر والے جاتے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ لڑکا خود دیکھے، اسے نکاح کا ارادہ ہے، اسے اجازت ہے کہ لڑکی کو دیکھ لے، اور یہ بھی حدیث میں کہا گیا ان کے درمیان محبت اور مودت کا یہ ایک ذریعہ اور سبب ہوگا، رشتہ پائیدار ہونے کا ایک ذریعہ ہوگا اگر خود لڑکا دیکھے گا۔ لڑکے کو دیکھنے نہیں دیا جاتا، نہ لڑکی والے دیکھنے دیتے ہیں، نہ لڑکے والے اجازت دیتے ہیں، کیوں؟ بڑی حیا والی ہے، بڑی پردے والی ہماری بیٹی، اور پورے گھر والے پہنچ جاتے ہیں، والدہ ہیں، بہن ہیں، بھابیاں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی، اور پتہ نہیں کون کون پہنچتے ہیں، پیٹ پھول کر کے پہنچتے ہیں، اچھی طرح کھا لیا، پھر میٹنگ ہوتی ہے، ذرا ہائٹ ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو کلر پسند نہیں آیا، مجھے ناپ ٹھیک نہیں لگی، مجھے آنکھ ٹھیک نہیں، پھر اس کے بعد انکار کر دیا جاتا ہے 2-3 دن کے بعد۔ لڑکا خود دیکھنے جائے، وہ عام طور پہ یہ ساری چیزیں عیوب دیکھنے نہیں جاتا، اسے اللہ تعالیٰ، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث، اللہ تعالیٰ یہ دل میں محبت ڈالتے ہیں، اسے یہ ساری چیزیں نہیں نظر آتی، وہ سب نہیں دیکھتا۔ وہ بھابیاں جائیں گی، بہنیں جائیں گی تو یہی سب ہوگا، کتنے رشتے، کتنے نوجوان عمریں نکل گئی اسی وجہ سے، کیوں؟ بہنیں ریجیکٹ کر رہی ہیں، یہ رشتہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا، بھابیاں ریجیکٹ کر رہی ہیں۔ لڑکے کو چاہیے والدہ کو لے کر کے، کسی ایک، ٹھیک ہے کم عمر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نا سمجھ ہے، نا تجربے کار ہے، کوئی ہونا چاہیے، والدہ کو لے لیں، کوئی گھر کی ایک ذمہ دار، والدہ عام طور پہ ریجیکٹ نہیں کرتی، بہنیں ریجیکٹ کرتی ہیں، بھابیاں ریجیکٹ کرتی ہیں، والدہ کو لے لے، سمجھدار کوئی، اسے لے کر کے جائے، خود دیکھ لے، زیادہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، جتنا شادی میں جاتے ہیں اتنے لوگ یہاں لے کر کے چلے جاتے ہیں اس موقع پر دیکھنے کے لیے۔ پھر وہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے اور وہ جو منگنی کی رسم ہوتی ہے برات کی طرح، وہ بھی خرافات، اتنے لمبے خرچے، فضول خرچی، کیا کیا رسومات ہم نے ایجاد کر رکھی۔ رنگ جو پہنائی جاتی یہ بھی غیروں کا طریقہ، ہمیں پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، نصارہ سے، علماء نے باقاعدہ لکھا ہے، ان کے یہاں جو رسم چلتی ہے وہ رنگ پہناتے ہیں آن دا نیم آف فادر، آن دا نیم آف مدر، باپ، ان کے عقیدے کے اعتبار سے، اللہ کو کیا کہتے ہیں ان کے عقیدے کے اعتبار سے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ
السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ایسی بات کرتے ہیں، ایسے جملے بولتے ہیں، ایسے عقیدے رکھتے ہیں، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض زمین پھٹ جائے، تخر الجبال هدا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے. ایسی سنگین بات کرتے، ایسا الزام لگاتے ہیں اللہ پر. ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے بیٹے کو پکارتے. تو ان کی رسم ہم اپناتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے اسے رنگ فنگر کہا جاتا ہے. یہ بھی غیروں کا طریقہ، یہ ساری چیزیں. اور شادی سے پہلے کون کون سی مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، عجیب کپڑے پہن لیتے ہیں پورے گھر والے. وہ جو کچھ دیکھ لیا سیریل میں وہ سب اپنانا ہے. ایک چیز کو پیش کرنا سیریل میں، فلم میں وہ آسان ہے، عملی جامہ پہنانا کتنے پیسے برباد ہوتے ہیں. اور پھر غریب جو بیٹھے رہتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے جب آپ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. ان کی خواہشات کا کیا ہوگا، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. نکاح تو آسان تھا، یہ رسومات کہاں سے آ گئی. اس لیے خدا کے واسطے ان رسومات کو ختم کریں، فضول خرچی سے اجتناب کریں. بہت آسانی سے نکاح، یعنی دونوں کا قصور، لڑکے والوں کا بھی لڑکی والوں کا بھی. دونوں نہیں چاہتے کہ آسانی سے نکاح ہو جائے، فضول خرچی نہ ہو. دونوں طرف سے قرضے لیے جاتے، فضول خرچی کی جاتی. کھانے کے موقع پر کتنی قسم قسم کی ڈشز، کیوں؟ بس ریاکاری. لوگ کیا کہیں، ہاں یہ کھانا تھا، اتنی ڈشز تھی، اس طرح کا گوشت تھا. یہ ریاکاری. حدیث یاد رکھیں، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، ایسا کام کرے گا اللہ ناراض ہو، لوگ راضی ہو جائے، تو اللہ تو ناراض ہوگا، لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا. اس لیے سارے انتظامات کے باوجود ان کو بلا لے، انہیں یاد کر لیں، یہ انتظام کر لیں، ان سے کہہ دے، ان کو انوائٹ کر دے. سارے انتظامات کے باوجود کسی نہ کسی کا منہ کھول ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ناراض ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کو ناراض کیا تو کیسے راضی کر سکتے. اس کے بالمقابل حدیث کیا کہتی ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بندہ ناراض ہو گیا تو اللہ اسے بھی راضی کر دے گا. اللہ کے قبضے میں دل ہے، اللہ اسے راضی کر دے گا. لہذا ہماری فکر یہ ہونی چاہیے، نکاح کا موسم چل رہا ہے، آئے دن نکاح ہو رہے ہیں، ہماری یہ فکر ہو کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کریں گے. چاہے لڑکے کا نکاح ہو، چاہے لڑکی کا نکاح ہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کریں گے. دنیا ناراض ہو جائے اس کی پرواہ نہیں، پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے. اللہ کی رضا ہونی چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہونا چاہیے. اللہ ہمیں آسان اور مسنون طریقے سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.